أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہاؤ آر یو آل؟ ہوپ یو آر آل فائن. جی تو اسٹوڈنٹ، آج ہم پڑھنے والے ہیں قرآنی قاعدہ. قرآنی قاعدے کا سبق نمبر ہے 21 اور میں ہوں آپ کی ٹیچر مس شازیہ عظیم. اوکے اسٹوڈنٹ، چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف. آج ہمارے ٹاپک کا نام ہے اقلاب. کیا ہے ہمارے ٹاپک کا نام؟ اقلاب. اوکے اسٹوڈنٹ، اور اقلاب کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اقلاب کا مطلب ہے بدلنا، یعنی کہ کسی بھی چیز کو کسی چیز کے ساتھ بدل دینا. اوکے، اقلاب کا کیا مطلب ہے؟ بدلنا. اور کس چیز کے بعد کون سی چیز کو بدلنا. ٹھیک ہے، آج ہم یہ بھی پڑھنے والے ہیں اور انہی لفظوں کی پریکٹس بھی کریں گے. اوکے، آ جائیں. نون ساکن، آپ کو پتہ ہے جس نون کے اوپر جزم آ جائے اس کو کہتے ہیں ساکن. ٹھیک ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے، ٹھیک ہے، حرف جو با ہے وہ آ جائے تو نون کو میم سے بدل کر پڑھیں گے اور غنہ بھی کریں گے. ٹھیک ہے، نون کو کس چیز سے بدلیں گے؟ میم کے ساتھ بدلیں گے. نون کو نون ساکن یا تنوین کے بعد کون سا لفظ آ جائے؟ حرف با. جی، آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے حرف با آ جائے تو وہاں پہ ہمارا کون سا قاعدہ ہوگا؟ اقلاب کا. اقلاب، اقلاب کا مطلب میں آپ کو بتا چکی ہوں، بدلنا. ٹھیک ہے، آئیے اب کرتے ہیں ہم اس کی پریکٹس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیں، اب فا ہے، فا کے آگے آ جائیں. نون ہے، ٹھیک ہے، نون کے اوپر ایک چھوٹی سی انہوں نے یہ دیکھیں یہاں پر ایک چھوٹی سی میم لکھی ہوئی ہے. نظر آ رہی ہے میم؟ جی، اور میم کے آگے یہ دیکھیں نون ساکن ہے. نون ساکن کے بعد یہ دیکھیں حرف کون سا آ جائے؟ ابھی ہم نے پڑھا تھا نون ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں پر ہم نے نون کو نہیں پڑھنا، اقلاب کرنا ہے. نون کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، کیسے پڑھیں گے؟ اب اس کے ہم توڑ کیسے کریں گے؟ فا میم زبر فم با زیر بی. ٹھیک ہے، فا میم زبر، اب ہم نے نون کو نہیں بولا نا، نون کو ہم نے چھوڑ دیا. فا میم زبر فم با زال زیر بز، تو کیا بنے گا؟ فم بز. یہاں پہ غنہ بھی کریں گے، یہاں پہ اقلاب ہو گیا، بدل دیا نا ہم نے لفظ کو، تو اس کا مطلب ہے ہم نے یہاں پر اقلاب کا غنہ کیا ہے. یہ کون سا غنہ ہے؟ اقلاب کا غنہ. اوکے، یہاں پہ ہم نے اس کو بدل دیا ہے. سمجھ آئی؟ نیکسٹ بھی اسی طرح ہم پڑھیں گے. میم کے بعد یہ دیکھیں نون، یہ نون کے اوپر جزم ہے، نون ساکن ہے. ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد یہ دیکھیں ایک چھوٹی سی پھر اس میں میم لکھی ہوئی ہے، تو یہاں پہ بھی ہم، اور نیکسٹ جو حروف ہے وہ آ گیا با. نون ساکن کے بعد با آ جائے تو یہاں پر اقلاب ہوگا، یعنی اس کو بدل کر پڑھا جائے گا. اب ہم نے مین نون زیر مین نہیں پڑھنا، اب ہم کیسے پڑھیں گے؟ میم میم زیر میم با عین زبر با میم بر دا دود دو زیر غن. اوکے، یہاں پہ غنہ جو ہے یہ دیکھیں، اب ہمیں نہیں پتہ اس کے بعد یہ تنوین کے بعد کون سا لفظ آئے گا قرآن پاک میں، اس کو بھی اسی کے حساب سے پڑھیں گے. اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو وہاں پر ہم نے اس کو بدل دینا ہے، وہاں پہ ہم نے اقلاب کرنا ہے. غنہ تو کرنا ہے مگر اقلاب، اس کو چینج کر دینا ہے. ٹھیک ہے، میم بر دن، کیسے پڑھیں گے؟ میم بر دن. جی، نیکسٹ میں آ جائیں. یہ دیکھیں تا کے بعد نون آ گیا، اب یہاں پہ نون ہے
اور نون کے بعد با آ گیا. نون ساکن ہے کیونکہ نون کے اوپر یہ دیکھیں چھوٹی سی جزم ہے, ٹھیک ہے. اور ساکن نون ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں پہ ہم نے اقلاب کرنا ہے, بدلنا ہے. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ تا میم زبر تم, با پیش بو, تمبو, تا پیش تو, ٹھیک ہے, تمبو تو. نیکسٹ آ جائیں, یہ دیکھیں پھر نون ساکن ہے, نون ساکن کے بعد حرف با آ گیا تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ میم میم زیر میم, با عین زبر با, دال زیر دی, کیا بنا؟ میم بعدی. کیسے پڑھیں گے؟ میم بعدی. غنہ تو کریں گے مگر بدل کر. نیکسٹ پھر ایسے ہی ہو گیا, نون ساکن ہے, نون ساکن کے بعد با آ گیا تو اس کو ہم نے پھر چینج کر دینا ہے. میم میم زیر میم, با پیش بو, میم بو, وا پیش تو. یہ دیکھیں تو یہ جو واؤ ہے یہ حروف مدہ ہے کیونکہ واؤ ساکن ہے, اس کے پیچھے والے حرف پر پیش ہے, اس لیے ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے. نون زیر نی, میم بطونی, میم بطونی, ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی. نیکسٹ پہ آ جائیں, یہ دیکھیں نون ساکن ہے, نون ساکن سے آگے با آ گیا, ٹھیک ہے. اب اس کو بھی ہم اقلاب کریں گے. میم میم زیر میم, با زبر با, میم با, نون یا زیر نی. یہ دیکھیں نون یا جو ہے یہ یا مدہ ہے, ٹھیک ہے. اس کو لمبا کریں, میم بنی, اوکے. نیکسٹ آ جائیں, یہ دیکھیں یہ نون ساکن آ گیا ہمارے پاس, نون کے اوپر جزم ہے تو اس سے نیکسٹ ورڈ میں با آ گئی, ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پر اقلاب کریں گے. حمزہ میم زبر ام, ٹھیک ہے, حمزہ میم زبر ام, با زبر با, ام با, حمزہ زبر آ, کاف زبر کا, ام با کا, اوکے اسٹوڈنٹ. نیکسٹ میں آ جائیں, یہ دیکھیں پھر نون ساکن ہے اب ہمارے پاس اور نیکسٹ ورڈ میں با آ گیا, ٹھیک ہے. اب ہم یہاں پر پھر اس کو بدل دیں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد با آ جائے تو وہاں پر اقلاب کریں گے, بدل دیں گے. حمزہ میم زبر ام, با وا پیش بو, ام بو, را زیری, ام بورو, ام بوری, کاف زبر کا, ام بوری کا, اوکے. نیکسٹ میں آ جائیں, یا سین زبر یس, تا, یہ دیکھیں یہ نون ساکن آ گیا اور نیکسٹ ورڈ میں یہ دیکھیں نیکسٹ جو ہے وہ با آ گیا. ابھی ہم یہاں پہ بھی اس کو بدل دیں گے. تا میم زبر تم, با زیبی, یس تم بی, حمزہ واؤ پیش او. یہ دیکھیں واؤ ہمارے پاس حروف مدہ ہے اس لیے ہم نے اس کو لمبا کیا. واؤ ساکن ہو, اس کے پیچھے والے حرف میں پیش ہو. نون زبر نا, کاف زبر کا, یس تم بی او نا کا, اوکے اسٹوڈنٹ. سمجھ آ گئی سب کو؟ جی. اب ہم اس کی ایک بار پھر سے پریکٹس کرتے ہیں. فم بذ میم بعدن تنبتو میم بعدی میم بطونی میم بنی انبأک انبورک یستنبئونک. اوکے اسٹوڈنٹ, آئی ہوپ سو کہ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی. آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے بہت زیادہ اور اقلاب کو یاد کرنا ہے, ٹھیک ہے. اقلاب کا میں نے آپ کو بتایا, اقلاب کا کیا مطلب ہے؟ بدلنا, ٹھیک ہے. اقلاب کا مطلب ہے بدلنا, اوکے. نون ساکن یا تنوین کے بعد, ٹھیک ہے, نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اس کو میم سے بدل کر پڑھیں گے اور غنہ بھی کریں گے, جیسے کہ اب ہم نے اس تختی میں پریکٹس بھی کی ہے. اوکے اسٹوڈنٹ, آپ نے کم سے کم اس کو 10 ٹائم اس کو خود پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد آپ نے کسی کو سنانا بھی ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.